لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حشر کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سارے ہی انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی جو چیز تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا، سخت انتقام لینے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں بدعتوں کے سلسلے میں جو شعبان کے اس مہینے میں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور کچھ غلط فہمیاں جو شعبان کے سلسلے میں ہیں، مختصر سے وقت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ آج شعبان کی 5 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ہر مہینے کو لے کر کچھ نہ کچھ بدعات، کچھ نہ کچھ خرافات، عقیدے کے سلسلے میں کیوں نہ ہو یا اعمال کے سلسلے میں ہوں، ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بدعات مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور غلط عقائد پائے جاتے ہیں۔ اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے۔ محرم میں آپ دیکھیں کتنی خرافات، کتنی بدعتیں، کتنی شرکیہ کام مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ محرم کے بعد پھر سفر ہے، سفر میں بھی کئی سارے عقائدی بگاڑ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ربیع الاول میں بھی کئی ساری بدعتیں ہیں۔ بہرحال سال کے ہر مہینے میں مسلمانوں کے اندر کچھ نہ کچھ بگاڑ، کچھ نہ کچھ خرافات اور بدعتیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ جو شعبان کا مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے، اس مہینے کو لے کر بھی کئی ساری بدعتیں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ان بدعات میں ملوث ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، یہ واقعی میں بدعت ہے یا نہیں۔
اس میں کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں کون سے ایسے اعمال ہیں جو واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، بتائے ہیں، اور کون سے وہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے نہیں لیکن آج معاشرے کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی ساری احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جس قدر کثرت کے ساتھ نفل روزوں کا اہتمام کرتے، کسی اور مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جو ہے کثرت کے ساتھ روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ نفل روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سال بھر جو ہے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں بہت ہی زیادہ جو ہے روزے رکھا کرتے، کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سال کے دیگر ایام میں، دیگر مہینوں میں، ان کے مقابلے میں شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا سب سے زیادہ پسند تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اور ازواج مطہرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ گزشتہ رمضان جو ان کے فرض روزے جو ہے چھوٹ جایا کرتے تھے، وہ آنے والے رمضان سے پہلے شعبان ہی میں جو ہے اس کی قضا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا کہ میں رمضان میں جو روزے چھوٹ جاتے تھے، اب آگے جو ہے جو رمضان آ رہا ہے اس سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا، گزشتہ رمضان کے جو بھی قضا، جو بھی روزے چھوٹ گئے تھے، ان فرض روزوں کو میں جو ہے شعبان کے مہینے میں قضا کیا کرتی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ازواج مطہرات کا عمل تھا شعبان کے مہینے کے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ شعبان کے سلسلے میں کوئی فضیلت اور کوئی احادیث جو ہے موجود نہیں۔ خصوصاً 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں تاریخ کو، اس رات میں جتنی خرافات، جتنی بدعتیں، جتنے غیر اسلامی اعمال معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اس سے متعلق نہ تو قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ تو احادیث میں۔ مسلمانوں کے اندر 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں تاریخ کو یہ باتیں جو ہے مشہور ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، وہ سارے ہی انسانوں کو، جتنے بھی ایمان والے ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سوائے دو لوگوں کے، ایک تو مشرک اور دوسرے ایسے لوگ جو اپنے دل کے اندر کینہ، کپٹ اور بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ ان دو قسم کے لوگوں کے علاوہ سارے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو یہ جو ہے 15ویں شعبان سے متعلق بات ذکر کی گئی۔ حالانکہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بات صرف 15ویں تاریخ کے سلسلے میں نہیں، بلکہ سال کے 12 مہینے ہر رات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر رات جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگائی جاتی ہے، یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ کیا کوئی بندہ ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے ضرورتوں کا سوال کرے، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں؟ یہ سلسلہ، یہ آواز فجر کے طلوع ہونے تک لگائی جاتی ہے، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 15ویں شعبان کے سلسلے میں یہ بات جو کہی گئی ہے، یہ تو سال کے 12 مہینے ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور بعض موضوع احادیث جس کو لوگوں نے اپنے طور پر گھڑ لیا اور کہا کہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علی، جب شعبان کی 15ویں تاریخ آ جائے
اس رات تم جو ہے 100 رکعت نماز ادا کرنا، 100 رکعت نفل نماز ادا کرنا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھنا، اس طرح سے 100 رکعت کو مکمل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں کیے جانے والے اعمال کو قبول فرماتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ جو بھی احادیث 15ویں شعبان کے سلسلے میں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے اکثر تو ضعیف احادیث ہیں، اور کچھ جو ہے موضوع احادیث ہیں جو لوگوں نے اپنے طور پر گھڑ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی، اور کچھ لوگ تو قرآن سے بھی 15ویں شعبان کی فضیلت کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ دخان میں بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ یعنی مبارک رات میں نازل فرمایا۔ تو وہ جو ہے اس آیت کا یہ مفہوم، یہ معنی نکالتے ہیں کہ اس مبارک رات سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے، حالانکہ یہ بات سراسر قرآن مجید کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا ہے، شعبان میں نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو جو سورہ دخان میں جو آیت ذکر کی گئی، اس سے مراد رمضان کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، نہ کہ جو ہے شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں نازل فرمایا، اور یہ رات اتنی عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور یہ صبح کے طلوع ہونے تک سلامتی والی رات ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا ان تمام باتوں سے کہ احادیث میں نہ تو قرآن مجید میں 15ویں شعبان کے سلسلے میں کسی اہم عبادت کا ذکر ہے، کسی خاص عبادت کا ذکر ہے، نہ تو اس کی کوئی خاص فضیلت احادیث میں ذکر کی گئی، اور نہ تو قرآن مجید میں ذکر کی گئی۔ شعبان کے سلسلے میں صرف اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کا یہ عمل تھا کہ وہ جو ہے گزشتہ رمضان کے جو روزے ان کے چھوٹ گئے تھے، ان کی قضا اس شعبان میں جو ہے رمضان کے آنے سے پہلے وہ مکمل کر لیتی تھی۔ صرف اتنی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی خرافات و بدعات ہیں، ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو اس کا وہ عمل مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں۔ شعبان کے سلسلے میں یہ مختصر سی باتیں تھیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس شعبان میں کثرت سے نفل روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا.